آج کا موضوع گھبراہٹ پر ہے۔ جو لوگ گھبراہٹ کے عارضے میں مبتلا ہیں، یہ ان کی زندگی کو نہ صرف محدود کر دیتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہر وقت خوف کا شکار رہتے ہیں، اور کم علم طبقہ ادراک کی کمی کی وجہ سے اس کو دیو مالائی قصے کہانیوں سے جوڑتا ہے۔ گھبراہٹ کے حملے خوف کے رد عمل کی ایک قسم ہے۔ یہ خطرے، تناؤ یا جوش کے بارے میں آپ کے جسم کے عام رد عمل کی مبالغہ آرائی ہیں۔ گھبراہٹ کے حملے کے دوران کیسا محسوس ہوتا ہے؟ گھبراہٹ کے حملے کے دوران جسمانی علامات بہت تیزی سے پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں تیز دھڑکن یا گہری دل کی دھڑکن، بے ہوش ہونا، چکر آنا یا ہلکا سر محسوس کرنا، بہت گرم یا بہت ٹھنڈا محسوس کرنا، پسینہ آنا، کانپنا یا لرزنا، خود کو بیمار محسوس کرنا، متلی ہونا، اور یا پھر سینے اور پیٹ میں درد کا محسوس کرنا، سانس لینے میں دشواری یا محسوس کرنا جیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، ایسا محسوس کرنا جیسے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور آپ اپنا وزن نہیں اٹھا پا رہے، اپنے دماغ، جسم یا ماحول سے خود کو منقطع ہونے کا احساس۔ گھبراہٹ کے حملے کے دوران آپ کو بہت خوف محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ خود پہ اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، یا پھر دل کا دورہ پڑنے والا ہے، یہاں تک کہ ورس کیس آپ کی جان جانے والی ہے۔ گھبراہٹ کے حملے ہر ایک کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایک ہی گھبراہٹ کا دورہ پڑتا ہے، پھر کبھی دوبارہ یہ تجربہ نہیں ہوتا، جبکہ کچھ باقاعدگی سے یا بہت کم وقفے سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مخصوص مقامات، حالات یا سرگرمیاں گھبراہٹ کے حملوں کو متحرک کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کسی دباؤ والے واقعے سے پہلے رونما ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر گھبراہٹ کے حملے 5 سے 20 منٹ کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہ بہت تیزی سے آ سکتے ہیں۔ اس کی علامات عام طور پر 10 منٹ کے اندر بدترین ہو جاتی ہیں، جبکہ آپ کو طویل عرصے تک گھبراہٹ کے حملے کی علامات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اور گھبراہٹ کا حملہ ہو رہا ہو، یا اس کی وجہ انگزائٹی کی دیگر علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس طرح آپ یہ انگزائٹی وہ احساس ہے جو ہم فکر مندی، تناؤ یا خوف زدگی کی حالت میں محسوس کرتے ہیں، خصوصاً مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ممکنہ چیزیں یا واقعات۔ اضطراب ایک فطری انسانی رد عمل ہے جس کا احساس ہمیں اپنے خیالات اور احساسات سے اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ اکثر لوگ بعض اوقات بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ ذہنی دباؤ یا زندگی میں ہونے والی منفی تبدیلیاں کچھ پریشانی کا سبب بنتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈال رہی ہوں۔ آپ اگر باقاعدگی سے اضطراب کی علامات کا شکار ہیں تو اس سے آپ کو گھبراہٹ کے حملے ہو سکتے ہیں۔ گھبراہٹ کے حملوں کو کیسے مینج کریں؟ گھبراہٹ کے حملے خوفناک ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ان سے نمٹنے میں مدد کر سکتی ہیں وہ ہیں، آپ ایک نوٹ بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکیں۔ گھبراہٹ کے حملوں کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، اپنی سانس لینے پر توجہ دیں۔ 5 تک گنتے ہوئے آہستہ آہستہ سانس اندر لے کر جائیں اور پھر سانس کو باہر نکالیں۔ سانس لینے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ اپنے قدموں پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کو اس سے سانس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنا وزن ایک ٹانگ پر اور پھر دوسری پر منتقل کریں اور دوسری سے پھر پہلی پر۔ اپنے حواس پر توجہ دیں۔ مثال کے طور پر اسٹرانگ ٹیسٹ یا اسمیل کرنے سے آپ کو بہتری محسوس ہوگی۔ اپنے آپ کو موجودہ خیالات سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے جوتے اتار دیں اور ننگے پاؤں چلیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں۔ گھبراہٹ کے حملے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی سیلف کیئر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ گھبراہٹ کے حملے کے بعد آپ کے جسم کو کیا ضرورت ہے۔ اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ خاموشی سے کہیں آرام کرنا چاہیں گے یا آپ کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ جس شخص پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اس کو یہ بتانا بہت مددگار ہے کہ آپ پر گھبراہٹ کا حملہ ہوا تھا۔ یہ بتانا خاص طور پر مفید ہوگا کہ مستقبل میں اگر ایسا ہو جائے
تو آپ کس طرح چاہیں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں؟ اگر وہ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ گھبراہٹ کے حملے کو تو پینک اٹیکس کہتے ہیں، لیکن ایک اور عارضہ ہے جسے پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ غیر متوقع طور پر گھبراہٹ کے بہت سارے حملے ہونا جس کی کوئی خاص محرک یا وجہ نہ ہو، اس کی تشخیص پینک ڈس آرڈر ہو سکتی ہے۔ پینک ڈس آرڈر اور بعض اقسام کے فوبیاز کا ایک ساتھ وقوع پذیر ہونا عام سی بات ہے۔ جن لوگوں کو پینک ڈس آرڈر کا مسئلہ درپیش ہے، ان کے لیے کچھ ادوار ایسے ہو سکتے ہیں جن میں بہت سارے گھبراہٹ کے حملے ہوں، جبکہ دوسرے اوقات میں کوئی گھبراہٹ کا حملہ ہرگز نہ ہو۔ پینک ڈس آرڈر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ کے حملے کا خوف اس قدر محسوس ہوتا ہو کہ یہ خوف خود آپ کی گھبراہٹ کے حملے کا سبب بن جائے۔ گھبراہٹ کے حملے کی وجہ موروثی ہے۔ کچھ لوگوں میں خاندانی طور پر ایسے جینز ہوتے ہیں جو ان کی بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ خواتین میں مردوں کی نسبت یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کسی کو ان کا سامنا نہ ہو، جبکہ زندگی کے مشکل حالات یا کسی محرک کی موجودگی ان کو اجاگر کر دے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے فوبیا ایک محرک ہو سکتا ہے، جسے انگلش میں ٹریگر کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص لفٹ میں سوار ہو اور لفٹ خراب ہو جائے، جس سے اس کو لگے کہ میں اس میٹل باکس سے زندہ باہر نہیں نکلوں گا، تو یہ چیز ساری زندگی کے لیے اس کا فوبیا بن جائے گی۔ وہ جب بھی لفٹ میں سوار ہوگا یہی سوچتا رہے گا کہ کہیں لفٹ خراب تو نہیں ہو جائے گی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص دوبارہ کبھی بھی لفٹ میں سوار نہ ہو۔ بدقسمتی سے معاشرے کے کم علم اور توہم پرستی میں مبتلا لوگ ایسے لوگوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کاروبار ان کی کم علمی سے فائدہ اٹھانا ہے، جبکہ اس میں مبتلا مریض کو کسی پیشہ ور معالج سے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کا علاج ایکسپوجر تھراپی اینڈ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، جسے CBT بھی کہا جاتا ہے، سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دماغ کے حصوں کے بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ٹاپک سے منسلک میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on the topic. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.